تو سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہو. اور پھر آخر اس میں جائیں گے کون؟ جب قرآن پاک کا 18واں سپارہ ہم اٹھاتے ہیں تو ابتدائی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس میں کون لوگ جائیں گے اور ان میں کیسی صفات ہوں گی، یعنی کیسی صفات ہم اپنے اندر لائیں گے تو جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دی جائے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ مومن، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کے ساتھ یہ صفات جو ہے وہ لازمی رکھ دی گئی. یعنی کہ صرف ایمان لے آئے اور جنت الفردوس انہیں مل جائے گی، نہیں. آگے اللہ رب العزت نے باقاعدہ مینشن کیا کہ وہ وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس ان کی ہوگی اور وہ جنت الفردوس کے ہوں گے. مینشن کیا باقاعدہ. لیکن صرف ایمان کو نہیں رکھا کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور ایمان لے آئے تو جنت الفردوس مل جائے گی، نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ آگے کچھ صفات بھی ذکر کی کہ ایمان کے ساتھ جس میں یہ صفات ہوگی وہ جنت الفردوس کے وارث ٹھہرائیں گے. فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان پہلے شرط، پھر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوں گے، یعنی اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان، ہمارے خیالات، ہمارے فکر و افکار کہیں اور ہوتے ہیں. ہم کھڑے تو بارگاہ الہی کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ اور ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. لیکن جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ نماز پورے خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہوں گے. اور خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا مطلب کیا؟ یہاں جو ہے وہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں الخشوع فی الصلاۃ هو جمع الہمۃ والاعراض عما سواها والتدبر فیہ ما یحجر علی لسانہ من القراءۃ والذکر. فرمایا نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز کی طرف مرکوز کر دے، ساری کی ساری توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اس کا خیال بھی پھر جائے اور اس کا منہ بھی پھر جائے. ساری توجہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کی طرف. اور جو وہ اپنی زبان سے قرات کر رہا ہو اس کو مانا، اس کے مانا اس کے ذہن میں چل رہے ہو، اس کے دل میں آ رہے ہو. جو وہ پڑھ رہا ہو صرف نہ اس کی عربی آتی ہو اس کو بلکہ اس کے معنی بھی اس کے ذہن میں ساتھ ساتھ چلتے ہو. یہ ہے نماز میں خشوع اختیار کرنا اور نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا. فرمایا جو اس طرح نماز ادا کرتے ہوں گے، ساری کی ساری توجہ خالق کائنات کی طرف، منہ بھی دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف اور خیالات بھی دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف، اور پھر جو پڑھ رہا ہو اس کا معنی بھی اس کے ذہن میں چل رہا ہو. یہ ہے ان کی پہلی صفت کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہوں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اس طرح نماز ادا کریں گے فرمایا ان میں جنت الفردوس کے وارث ہونے کی کیٹیگری یعنی ایک علامت جو ہے وہ آ جائے گی، نماز پورے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہوں گے. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری جو ان کی صفت ہوگی وہ لغویات سے بچنے والے ہوں گے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے. ایویں جو ہے وہ لغویات میں نہیں پڑھنے والے ہوں گے بلکہ اپنے وقت کی، اپنے جو ہے وہ کام کی قدر کرنے والے ہوں گے اور لغویات سے بچنے والے ہوں گے. علامہ ساوی لکھتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو. جس کام میں اس مسلمان کو کوئی فائدہ نہ نظر آئے اس کام سے بچنا لغویات سے بچنا کہلاتا ہے. فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا یہ لغویات میں پڑھنا کہلاتا ہے. شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اگر انسان ان میں پڑھتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ لغویات کی طرف جا رہا ہے، اور اگر انسان اس سے بچتا ہے، مسلمان اس سے بچتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ لغویات سے بچ رہا ہے. اور جنت الفردوس کے وارثوں کی جو دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لا یعنی کاموں سے، لغویات سے، لہو و لعب والے کاموں سے، کھیل کود اور تماشوں سے بچتے ہوں گے، اپنی زندگی کو بامقصد گزارتے ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس آدمی کے اسلام کے یعنی آدمی کے خوبصورت جو اسلام کی خوبی ہے نا
آدمی کے اندر اسلام کی جو خوبصورت خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے بچتا ہے، فضول کاموں سے بچتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان میں تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اپنے مال کا تزکیہ کرنے والے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نفس کا تزکیہ کرنا، ایک ہوتا ہے مال کا تزکیہ کرنا، اور دونوں ہی لازم و ملزوم ہے۔ انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، مال کا تزکیہ نہیں کرتا، پھر بھی خسارے میں۔ اگر مال کا تزکیہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ نہیں کرتا، پھر بھی خسارے میں۔ اور اپنا تزکیہ یعنی نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہو، اور ہر اس کام کو کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور تزکیہ مال یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، جو زکوٰۃ اس پر 2.5% جو مال کا فرض ہو جاتا ہے وہ بھی نہ ادا کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ جس کا وہ مال ہوگا نا، وہ مال سانپ بن جائے گا، گنجے سانپ کی صورت میں اختیار کر لے گا، اور جس کا وہ مال ہوگا اس کی گردن پر جو ہے وہ لپٹ جائے گا، اور وہ اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ بتا یہ میں ہوں تیرا مال جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو یہ تیسری صفت ہوگی کہ وہ اپنے تزکیہ، اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بھی تزکیہ کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں گے، اللہ جو ان کو عطا فرماتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں اور مسکینوں یتیموں کی مدد کیا کرتے ہوں گے۔ جو چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں اور بھی اور کسی اور جگہ جو ہے وہ اپنی لذت کو پورا نہیں کرتے ہوں گے، اپنی بیویوں کے پاس ہی صرف جاتے ہوں گے۔ اور یہاں فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی جو خواہشات ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ پورا کرے گا وہ تو محفوظ رہے گا، مامون رہے گا، لیکن جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا اپنی تسکین کو پورا کرنے کے لیے، ناجائز تعلقات بنائے گا اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا نکاح کے علاوہ، فرمایا فاولئک هم العادون، وہی لوگ ہوں گے جو حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ تو اور جنت الفردوس کے جو وارث ہیں ان میں چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شہوات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہی پورا کرتے ہوں گے، نکاح کا طریقہ اختیار کرتے ہوں گے، نکاح کے علاوہ کوئی ناجائز تعلقات نہیں بنائیں گے اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے۔ پانچویں اور چھٹی علامت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانت دار بھی ہوں گے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان میں پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہوگی کہ وہ امانت دار بھی ہوں گے اور جو ہے وہ اپنے وعدوں کی پاسداری بھی کرنے والے ہوں گے، وعدہ خلافی نہیں کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ پہلی صفت نماز میں خشوع اختیار کرتے ہوں گے، اور ساتویں صفت نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے۔ اے اللہ کس کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو ساری جنتوں سے اعلیٰ جنت ہوگی، یہ لوگ اس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ساری جنت کے جو سب سے عظمت والی جنت ہے اس کی ساری نعمتیں ان کے حق میں آئیں گی، اور یہ وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون؟ جن میں یہ 7 صفات جو ہے وہ جمع ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے جو 18ویں پارے کی یہ ابتدائی آیات ہیں ان میں جو صفات آئی ہیں ان کو پڑھ کر ان کو سمجھ پر پھر جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما